علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال اسد درانی صاحب ہیں لاہور سے۔ بدقسمتی اس پورے خطے کی، خاص طور پہ سابق بر صغیر، یہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، وہ درانی صاحب کہتے ہیں جی کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم اور ہمارا پڑوسی ابھی تک میڈک کے کنویں بنے ہیں۔ میں چند دن پہلے امریکہ کینیڈا کی سرحد پہ کام سے گیا، لیکن بارڈر ایریا دیکھ کے ششدر رہ گیا، کوئی چیک پوسٹ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم نے اور انڈیا نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے بارڈرز اسلحہ سے پاک کرنے پڑیں گے اور سیاست سے پاک کرنا ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ مزید رہنمائی کے لیے شکریہ بھائی۔ میں نے کیا رہنمائی کرنی ہے اسد درانی صاحب؟ آپ نے بڑی بنیادی بات کی۔ یہ عجیب، میں کچھ لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں جو میں کر نہیں سکتا۔ بر صغیر کے لوگوں کا کوئی جینیٹک پرابلم ہے، ان کی عقلیں کام نہیں کرتی یا یہ زہر بیچتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ اچھا، سامنے ماڈلز موجود ہیں، اس کے باوجود انہیں عقل نہیں آتی۔ یورپینز آج بھی ایک دوسرے کے بارے میں ان کے اندر ایک خاص طرح کا وہ ہے ایک رویہ، لیکن یورپی یونین بن گئی جنہوں نے 100 سالہ جنگیں لڑیں آپس میں۔ تو دنیا میں اب یہ ثانوی ہے جس طرح کی چیزوں میں ہم ملجھے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو ان اے وے اس میں غلطیاں ہماری بھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو سینٹی پرویل کرنی، یہ مجھے آپ جو سوال کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں بھوک، ننگ، غربت، جہالت، یعنی اندازہ لگائیں سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا ہندوستان کلیم کرتا ہے۔ تم لوگوں نے آج تک کتنے نوبل پرائز، میں اپنے آپ کو یہ تانا دیتا ہوں، اپنے ملک کو، اپنے اہل وطن کو، کہ تم لوگ کیا چیزیں اٹھائے پھرتے ہو جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتی، اور اتنے سطحی ہو گئے ہیں، اتنے ظواہر کی طرف چلے گئے ہیں ہم لوگ۔ میں نماز کے بارے میں اپنے دوستوں کو، اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ یاد رکھو یہ ڈرل نہیں ہے، یہ میرا جنت کا نسخہ نہیں ہے بھائی، یہ دنیا میں بھی باعزت رہنے کا نسخہ ہے۔ یہ آپ کو پنکچویلٹی، پابندی اوقات، یہ آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے، آپ کو پاکیزگی سکھاتی ہے، کانسنٹریشن سپین بڑھاتا ہے۔ یہ اگر آپ سوچ سمجھ کے کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک واقعہ منسوب ہے کہ تیر نکالنا بہت اذیت ناک ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جب میں سجدے میں جاؤں، اس کا مطلب ہے کہ بدن رہ گیا ہے، جان کسی اور کے حضور حاضر ہو گئی ہے، جب میں سجدے میں جاؤں تو تیر کھینچ لینا، میری تکلیف نہیں ہوگی مجھے، یا بہت کم ہوگی یا ٹالریبل ہوگی۔ تو جو کچھ ہمیں، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، میرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، سر تاپا گندگی اور غلاظت میں لتھڑے ہوئے لوگ سمجھے بغیر، پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا۔ روزے رکھنے، صبر نام کی چیز کوئی نہیں، پیشنس نام کی چیز کوئی نہیں، تحمل، بردباری، محبت، برداشت، وہ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر بھئی تمہاری بھوک تو نہیں، رب نے تمہیں رزق دیا ہے، بھوکا رکھنا تو مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بے شمار مذاہب میں ہے، ہندو برت رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، کرسچنز کا روزہ تو خیر بہت ہی عجیب سا لگتا ہے مجھے، وہ بہت ٹف ہے۔ اسلام نے تو وہ دنیا آسان کر دی ہے انسان کے لیے، تو لیکن ہم سوچے سمجھے بغیر ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جو نماز کو سمجھ کے وہ ادا کر رہا ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ٹریفک رولز وائلیٹ کرے۔ اب بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی، اس کی نگاہ پاک ہوگی۔ جو 5 بار وضو کرے تو گٹے گوڈے تو دھونا مقصد نہیں، یہ سمبولک ہے، یہ علامتی ہے سارا کچھ، کہ تمہاری روح بھی پاک ہو، سوچ بھی پاک ہو۔ سوچ پاک ہوگی تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے کام پہ، سرکاری ملازمین 12 بجے تک، 11 بجے تک پہنچتے نہیں، باس گھر سے چلتا ہے، اس بے شرم بے حیا کو غیرت نہیں آتی
کہ اس کے آفس پہنچنے سے 2 گھنٹے پہلے گرمیوں میں اے سی چلا دیے جاتے ہیں. کبھی نہیں کرے گا جو واقعی نمازی ہوگا. اسی لیے جو میں کہتا ہوں نا کہ اگر اتنے لوگ مسجدیں ماشاءاللہ ہماری چھلک رہی ہیں نمازیوں سے، کوئی معاشرے میں اس کا عکس ہی کوئی نہیں. جب آپ بات کرتے ہو کہ جی صفائی نصف ایمان ہے، تو کہاں ہے؟ مسجد کے باہر. آپ اندازہ لگائیں. میں نام بھی لے سکتا ہوں، میں تفصیلات سے واقف ہوں. شرمناک بندہ بھی اچھا ہے، وہ بڑا شرعی حلیہ ہے اس کا. وہ گاڑیوں کے پیچھے گاڑی کھڑی کر دیتا ہے. اس کی ایک گاڑی 2-2.5 گاڑیوں کو روک لیتی ہے. اچھا معذرت بھی کرتا ہے، پھر بار بار یہ حرکت کرتا ہے. اب ایسے انسان کا کیا کیا جائے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، یہی رویے میں نے جتنی بھیانک غربت انڈیا میں دیکھی ہے، وی آر نو لیس. یہاں بھی بہت خوفناک مظاہرے، لیکن جو کچھ میں نے وہاں دیکھا ہے روح کانپ اٹھتی ہے. تو لیکن پتہ نہیں ان کو کیا تکلیف ہے، یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تمہیں آدھی دنیا میں مل جائے تم کیا کرو گے؟ تم آگے اربوں کی آبادی ہے، اتنا بڑا ملک ہے، وہ تو تم سے سنبھالا نہیں جا رہا. میں تو سچی بات ہے اپنے بارے میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ہم سے اپنا ملک تو سنبھالا نہیں گیا، جس پہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں تھا، کوئی رولا ہی نہیں تھا، کوئی رپڑ ہی نہیں تھا. وہ ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. اپنا تو آپ سنبھالا نہیں جا رہا. یہ ملک ہے، قرضے میں جھگڑا ہوا، جو بچے پیدا نہیں ہوئے وہ گروی پڑے ہیں تمہارے. تم کہہ رہے ہو ہم نے وہ بھی لینا ہے تو یہ بھی لینا ہے، تو بس لیتے رہو.